بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ مل آئے اپنی بیبی ڈال سے۔ اسے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر علیان نے اس کے چہرے کی چمک دیکھ کے سوال کیا۔ مل آیا۔ رومال ایک سائڈ پہ پھینکتے اس نے تھکے ہوئے انداز میں صوفے سے ٹیک لگاتے جواب دیا، یار ویسے تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، اور کیوں بدگمان کر رہے ہو اسے خود سے۔ علیان نے ایک بار پھر سے نور کی سائڈ لی تو زارون نے سیدھے ہو کے بیٹھتے اسے گورا، تم میرے دوست ہو اس لیے تمہارے منہ سے نور کا ذکر اور اس کی سائڈ لینا برداشت کر لیتا ہوں، پر احتیاط کیا کرو کیونکہ مجھے تمہیں پتا ہے کہ نا میری برداشت اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت کم ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے بڑی نرمی سے علیان کو دھمکی دی جو موبائل پر مصروف ساتھ اس کی بات بھی سن رہا تھا۔ مجھے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں، اور ہاں وہ لڑکی کوئی چیز نہیں بلکہ انسان ہے، اور ایک بار تو تم اس سے زبردستی کر چکے ہو، پر بار بار اسے ایسے ڈرا کر تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ علیان جو پہلے ہی پریشان تھا اس نے زارون کا ہاتھ ہٹاتے وارن کیا، کیا نقصان کر رہا ہوں؟ زارون نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے جس پر وہ بار بار کسی کو کال کر رہا تھا سوال کیا، یار موبائل دو مجھے، اور کتنی بار کہا ہے ایسے میرے موبائل کو چیک مت کیا کرو۔ علیان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے بیزاری سے کہا تو زارون کو اس کی بات پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا تمہارے فون کو، اور سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اب مجھ سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے تمہارے لیے۔ سر جھٹکتے اس نے اپنی بات مکمل کی اور علیان کی کوئی بات سنے بغیر غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اف، ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں اور اوپر سے اس نواب کا بھی منہ بن گیا ہے۔ علیان نے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کرتے خود کلامی کی جو ابھی بھی بند تھا۔ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے، انسان بتا ہی دیتا ہے پر نہیں، میڈم کو تو بس غائب ہونے کی جلدی ہوتی ہے۔ موبائل کی سکرین کو دیکھتے اس نے سوچا اور اپنی کار کی چابی اٹھاتے زارون کے کمرے بند دروازے کو ایک نظر دیکھتے اونچی آواز میں اسے اپنے ریڈیو اسٹیشن جاننے کے بارے میں بتایا، اور کچھ دیر جواب کا انتظار کرتے دوسری طرف خاموشی پا کر اسے واپس آ کر منانے کا سوچتے اپارٹمنٹ کی دوسری چابی لیتے باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا ہے نور، کیوں ایسے بچوں کی طرح ڈر رہی ہو؟ لائٹ ہی آف ہوئی ہے نا، آگ جائے گی کچھ دیر میں۔ حارث نے اسے مسلسل روتا دیکھ تنگ آ کر ٹوکا، اس کی تو عادت ہی ہے اپنے ساتھ ساتھ سب کو پریشان کرنے کی۔ سارا جو پہلے ہی حارث کی اس عادت سے عاجز تھی کہ اس کی بجائے نور کو ہر بات پر اور ہر کام میں فوقیت دیتا تھا، اس نے حارث کی بات سنتے ہی جلدی سے کہا، تو اچھا ہے نا بہنیں بھائیوں کو ہی پریشان کرتی ہیں نہ کہ تمہاری طرح اپنے ہونے والے شوہر کو، پر ایک بات ہے تم حارث کو ہی پریشان کرو گی نا، کیونکہ بھائی تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ حاشر جو فیوز ٹھیک کرتے اندر آ رہا تھا اس نے سارا کا طنز سنتے جواب دیا جس پر اس کے ساتھ ساتھ فریہ بیگم کو بھی آگ لگ چکی تھی۔ حاشر ذرا سوچ کر بولا کرو۔ سارا سے پہلے فریہ بیگم نے اسے باور کروایا کہ وہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھے۔ پھوپھو یہ بات آپ سارا کو بھی سمجھا سکتی ہیں نا، کیوں وہ نور سے ہر وقت ایسی بات کرتی ہے؟ حاشر نے بھی فریہ بیگم کے الفاظ میں رد و بدل کر کے جواب دیا تو اسکندر صاحب کے گھر پر موجودگی کی وجہ سے حارث کو درمیان میں بولنا پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بات جو بھی ہو ختم نور پر ہی ہوگی۔ حاشر بدتمیزی مت کرو۔ حارث نے اسے گورا اور نور نے بھی ماحول گرم ہوتا دیکھ جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں جو اندھیرے سے زیادہ اس شخص کے خوف اور اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ بولنے دو اسے، اور میری بیٹی تو ویسے بھی تم لوگوں کو کھاتی ہے تو باتیں بھی سن لے گی۔ فریہ بیگم نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہتے رونا شروع کیا تو اسکندر صاحب جو آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں موجود تھے باہر رونے والے شوہر پر لانج میں آئے۔ کیا ہوا فریہ، تم رو کیوں رہی ہو؟
انہوں نے آتے ہی فریہ بیگم کا آنسو بہاتا دیکھ سوال کیا تو حاشر کے ساتھ ساتھ نور اور حارث کو بھی سانپ سونگ گیا۔ ہونا کیا ہے، بس یہ دن دیکھنا باقی تھا۔ ناک کو دوپٹے سے صاف کرتے وہ جتنی مہارت سے ڈرامہ کر رہی تھیں، حارث کو ان کے ساتھ ساتھ حاشر پر بھی غصہ آیا جو اب خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ سکندر صاحب نے ایک نظر سب کو دیکھتے سوال کیا۔ ہونا کیا ہے، بس مجھے یہ بتا دیں کہ اتنے سال میں نے آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت اس لیے کی تھی کہ آج یہ لوگ اٹھ کر مجھے اور میری بیٹی کو آپ کے در سے پر بیٹھنے کے تانے ماریں۔ فریہ بیگم نے باقاعدہ آنسو کے ساتھ انہیں دو چار باتیں خود سے اخذ کرتے بتائیں۔ کس نے تانا مارا تمہیں، اور کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ سارا کو کچھ کہے؟ سکندر صاحب کی گرج پر جہاں نور سہم کر حارث کو دیکھنے لگی، حاشر کو بھی آج اپنی حیریت محسوس نہ ہوئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ چھوڑیں۔ فریہ بیگم نے بات بدلنے کی کوشش کی تاکہ سکندر صاحب مزید اصرار کرتے ان سے پوچھیں۔ سارا تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فریہ بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے سکندر صاحب نے سارا سے سوال کیا، جس نے بغیر دیر کیے حاشر کی بات ان کے کانوں میں ڈالی۔ اپنا بھی بتاؤ نا، تم نے پہلے نور کا کیا کہا تھا؟ سارا کو بولتا دیکھ حاشر نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، پر اس سے پہلے ہی سکندر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور حاشر کے گال پر پڑتے نشان چھوڑ گیا۔ ابو حارث نے آگے بڑھتے مداخلت کی، دوبارہ میری بہن کو یا بانجی کو ایسی بات کہی تو منہ توڑ دوں گا میں تمہارا، اور یہ گھر جتنا تم لوگوں کا ہے اتنا ہی سارا کا بھی ہے، اس لیے دوبارہ جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا۔ انگلی اٹھاتے انہوں نے حاشر کو وان کیا جو اپنی تذلیل پر گال پر ہاتھ رکھے خاموش بے کھڑا بے یقینی سے سکندر صاحب کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے آج تک اسے اف تک نہیں کہا تھا۔ بھائی صاحب بس کرے، کچھ نہیں، بچہ ہے منہ سے نکل گیا، اور سارا تمہیں کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ سب کچھ کروانے کے بعد فریہ بیگم نے آگے بڑھتے سکندر صاحب کو روکا تو حاشر نے ایک افسوس بھری نظر ان پہ ڈالی اور لمبے ڈگ بڑھتے گھر سے باہر نکل گیا۔ حاشر روکو! حارث نے بھی اسے آواز دیتے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے تو نور نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا جو اب فریہ بیگم اور سارا کو اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دے رہے تھے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، پر آج میرا موڈ خراب ہے۔ حالیان نے شو شروع کرتے اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کیا۔ آج سوچ رہے ہوں گے کہ میرا موڈ کیوں خراب ہے۔ رات 10 بجے کے قریب اس کی آواز کئی سماعتوں کے ساتھ ساتھ زارون کے کانوں میں بھی گونج رہی تھی۔ تو اس کی وجہ سے میرا بدتمیز دوست ہے جو آج مجھ سے خفا ہے۔ سانگ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے خراب موڈ کی وجہ بتائی تو زارون کے چہرے پر غصے کے باوجود بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں ناراض ہی رہوں گا، اور تمہاری اس سہیلی کی تو میں ایسی خبر لوں گا جس نے کچھ ہی سالوں میں تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے دل ہی دل میں ارادہ کیا اور FM آف کرتے اٹھ کر بالکونی میں آتے نور کے بارے میں سوچنے لگا، جس کے لمس کی خوشبو وہ اب بھی اپنے آپ سے آتی محسوس کر رہا تھا۔ بیبی ڈال آنکھیں بند کرتے اس نے نور کا چہرہ اپنے سامنے آتے ہی مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ جان ہو تم میری۔ زارون سانس لینا تو بھول سکتا ہے، مگر تم سے الگ ہونا، تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھنا یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا ہے میں نے جو کیا پلیز پر غلط تھا، پر پلیز تم مجھ سے کبھی بھی بدگمان مت ہونا۔ خود کلامی کرتے وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا اور جہاں احتشام صاحب کی کال آ رہی تھی۔ سکندر صاحب فریہ بیگم اور سارا کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو نور نے بھی کچھ دیر حاشر اور حارث کا انتظار کرنے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا۔ یہاں داخل ہوتے ہی کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ٹیرس کا دروازہ بند کرتے پردے آگے کیے اور پھر سارے کمرے کا جائزہ لیتے سکون کا سانس لیا کہ اب وہاں کوئی نہیں۔ اللہ پلیز میری مدد کر۔ پہلے میری زندگی میں کم مصیبتیں تھیں جو اب یہ شخص بھی میری زندگی برباد کرنے کے لیے آ گیا ہے۔
بے بسی سے سر گھٹنوں پہ رکھتے اس نے سوچا اور دل ہی دل میں اللہ سے آنے والے وقت کے لیے دعائیں مانگنے لگی، جس کا سوچتے ہی اس کے روح کانپ جاتی تھی۔ میں حارث بھائی کو سب بتا دوں گی۔ نور نے اپنی شادی میں ایک ہفتہ باقی رہنے کا سوچتے ہی دل میں ارادہ کیا، کیونکہ وہ نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی تھی۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، ایک حارث بھائی ہی تو ہے جو میرا خیال کرتے ہیں۔ اپنی ہی سوچ کو رد کرتے اس نے ایک بار پھر سے بالکونی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ شخص اندر آیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، جیسے تم نے میری زندگی برباد کی ہے نا، میں بھی تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ نور نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے خود کلامی کی اور اپنے موبائل پر نظر پڑتے ہی اس نے کچھ سوچتے ہی موبائل اٹھایا، جہاں آرجے کی بہت سی کالز کے ساتھ میسیجز بھی موجود تھے۔ تمہیں چڑ ہے نا کہ میں کسی سے بات نہ کروں، کوئی مجھے نہ دیکھے، تو دیکھو اب میں تمہیں کیسی سزا دیتی ہوں۔ زارون کو مخاطب کرتے اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو ایک بار پھر سے صاف کیا اور میسج ٹائپ کرتے آرجے کو سینڈ کرنے لگی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔